فیصلہ آ گیا. ہاں آج ایک اہم پیش رفت وہاں یہ ہوئی ہے کہ جے یو آئی نے الیکشن کمیشن کے موقف کو تسلیم کر لیا. او بھائی یہ لو میرے ہاتھ بدلے دیکھو. اتنا جو ہے وہ لیزی جرنلزم ہم کرنا شروع ہو گئے ہیں. آخری مرتبہ جب میں نے سپریم کورٹ کی لائیو سٹریمنگ دیکھی ہے ان کی اپنی تو 6:15 بجے کے قریب اس کو 81,000 لوگ دیکھ چکے تھے. بڑا نمبر ہے یہ میں صرف ایک سورس کہہ رہا ہوں. ہاں تو ٹھیک ہے نا, بہت لوگ دیکھ اچھا اب اسی لیے تو میں پہلا سیگمنٹ بنا دیتا ہوں. او یار خدا کا واسطہ ہے کون سی نہیں یعنی تم اس پہ سے نکال لو گے سوائے اس کے کہ آج معزز جج صاحب نے فلاں نے یہ کہا اور اس طرح کر کے قاضی صاحب کو یعنی ڈیفینسو پہ کر دیا اور قاضی صاحب نے یہ کہہ دیا فلاں کو ڈیفینسو پہ ڈال دیا. اس کے علاوہ کوئی ہے آپ کے پاس کہنے کو؟ نہیں وہ تو میں نہیں کہہ سکتا. کیا ہے نا ابھی کیس چل رہا ہے. نہ کہو بھی تو پھر بھی تو آپ کیوں ایک ایسا مقدمہ جو زیر سماعت ہے جس کی لائیو سٹریمنگ روزانہ ہو رہی ہے اس کے اوپر پورے 20-22 منٹ ضائع کر کے لوگوں کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. لوگ نہیں سننا, جھوٹ بول رہے ہیں ہم لوگ. عوامی مسئلہ ہے. عوام ہم سے اس لیے نفرت کرتی ہے کہ ہم ان کے مسائل کی بات نہیں. عوامی مسئلے پہ بات ہو رہی ہے. نہیں یہ عوامی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہے کہ یہ چنے پڑے ہوئے ہیں. قومی اسمبلی کی اتنی سیٹیں یہ تحریک انصاف کا حق بنتی ہے یا حکومت کا؟ عوامی مسئلہ نہیں ہے. تو کیا ہے عوامی مسئلہ؟ مانگی تانگے کی ٹوکن کی سیٹیں, ہماری اتنی عورتیں ہوں گی تمہاری اتنی ہوں گی. عوامی مسئلہ ایک ہے اس وقت. وہ کیا ہے؟ وہ ہے بجٹ. بجٹ مسئلہ تو آج سے نافذ ہوا ہے. اللہ اکبر. بجٹ پاس ہو گیا. اللہ اکبر. مجھے تو لگتا ہے تیز ترین پاس کیا ہے پاکستان کی قومی اسمبلی نے. پاکستان کی ایسی قومی اسمبلی جس میں فدویان کی اکثریت ہے. بات یہ ہے حضور آپ جائیے, آپ گھر سے اٹھتے ہیں آرام سے اے سی میں سو کر. مجھے آج کل خدا کا شکر ہے کہ ٹویٹر جو ہے وہ کم چلتا ہے. کب چلتا ہے لیکن کب تک. اب اس وقت جیسے ہماری ساؤنڈ نہیں آ رہی, لوگ کہہ رہے ہیں وہ لائیو سٹریمنگ میں, تو بہرحال ٹیکنیکل ایشوز ہیں, ساؤنڈ کا مسئلہ ہو جاتا ہے. وہ یہ ابھی آیا میں ویسے کہہ رہا ہوں. اب مجھے آپ کو پتا ہے مجھے سوائے کو گالی دینے کے انتہائی سخت الفاظ میں یہ کہا گیا کہاں کے صحافی ہو جھوٹے, ہمیں تسلیاں دیتے رہے کہ شاید بجٹ اتنا سخت نہیں ہوگا. تو آپ نے کہا, میں نے کہا تھا, آپ نے کہا کہ ان اس صورتحال میں یہ ایک معقول بجٹ نہیں. آپ نے میں نے کہا سب سے پہلے لوگوں کو یہ کہا کہ جی میرا خیال ہے کہ بجٹ سے پہلے سعودی پرنس MBS آئیں گے. وہ بھی آپ نے کہا. میں نے یقیناً کہا اور میں نے ٹھوس اطلاع کی بنیاد پر کہا تھا. اس کا تو میرے پاس جواز ہے کہ چلے یار اگر آپ فرض کریں کہ MBS کو لاسٹ منٹ کو پاکستان سے ناراضی ہوگی یا انہوں نے آنا گوارا نہیں کیا. یار میں تو کہہ رہا ہوں نا یار, لیکن انہوں نے جاپان کا 4 روزہ دورہ یار ملتوی کیا. جاپان کے بعد حج پہ نہیں آئے, پھر اور ان کا ایک دورہ تھا وہ بھی منسوخ کیا. وہ یار میں کہہ رہا ہوں کہ بہرحال لوگوں میں غصے کا دیکھیں, وہ کہتے ہیں تم کہاں کے صحافی ہو. بائی پاس نہیں کرنے دوں گا. آپ نے بجٹ پہ کہا تھا یہ معقول بجٹ ہے, تو لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں ٹویٹر پہ. یار میں نے اس دن جب تقریر سنی اورنگزیب صاحب کی, انہوں نے اس طرح مکاری اور ہوشیاری کے ساتھ وہ جو ہوتا ہے نا بین السطور وہ کر آ کے اور اصل چھاپا تو انہوں نے آخری دن مارا. آخری دن آج تک یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ہوا ہے. لاسٹ منٹ انہوں نے چینجز کی ہیں کہ یہ ایگزامشنز منظور اور باقی یہ جی. اور پھر تنخواہ دار کو انہوں نے کہا مرے کو مارے شاہ مدار, سپر ٹیکس. اب ان کے خیال میں پاکستان میں جو بھی کسی نجی ادارے کے لیے کام کرتا ہے وہ اتنی ہی تنخواہ لیتا ہے جتنی یہ ایک بینک کے یعنی وہ CEO ہوتے ہوئے حاصل کر رہے ہیں. ٹھیک آ گئی. انہوں نے کہا نا کہ میں آپ میں سے ہوں. نہیں ہم میں سے نہیں ہیں. کہاں سے آئے؟ وہ برازیل سے آئے ہیں. اچھا چلیں تو پھر میں تو سلام پیش کرتا ہوں کہ وزیر خزانہ نے قوم کے سامنے خود کو کھڑا کیا کہ میں آپ میں سے ہوں. قوم کے سامنے کھڑا کیا. انہوں کو کہ اب میں آپ کو بتاؤں
او یار پلیز فار گاڈ سے نہ کرو ایسے. لوگ اگر ہم سے نفرت کرتے ہیں اور ہم سے ہٹ کے وہ سوشل میڈیا کی جانب چلے گئے ہیں, میں آپ کو ہرگز خدا کی قسم سے دوش نہیں دیتا. میں آپ کے جذبات کی ترجمانی کرنے میں ناکام رہا ہوں. اس لیے ناکام. وجہ بتائیں نا, وجہ یہ ہے کہ ہم صبح اٹھتے, پھر کیا فرمایا عالی جناب, دیکھیے جی جج صاحب نے, دیکھیے یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. اصل میں آپ دیکھیے نا کہ آئین کا آرٹیکل 51 تو یہ کہتا ہے. او بھائی, ایک قضیہ ہے, وہ قضیہ آ گیا, جب اس کا فیصلہ آئے گا دیکھی جائے گی.